بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مویا جعفری ہے۔ بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تین بہت بڑی بڑی خبریں ہیں اور ان کے پاکستان کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے آپ کی میری زندگی کے اوپر، اس ملک کے اوپر، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مٹھائیوں کی طرح 10 10 سال کی قید ایک دفعہ پھر بانٹی ہے سب میں۔ کسی کے حصے میں 5 5 کلو کا چھوٹا ڈبہ بھی آیا ہے، 5 5 سال والا، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ سزا نہیں ہوئی، وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی ہے، اس کے ساتھ 12 لوگ اور ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی سمجھ نہیں آتا کہ ان کو سزا 10 سال کی کیوں سنائی گئی ہے۔ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناموں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بات کریں گے ہمارے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جناب حافظ سید آصف منیر صاحب جو ہیں امریکہ میں گئے، وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے کچھ باتیں انہوں نے کی، مگر جو ہمارے بہترین دوست سلیش دشمن ہیں بھارت، ان کو بہت زیادہ مرچیں لگی ہیں کچھ باتوں کی۔ وہ باتیں کیا ہیں اس پر تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور اب پاکستان نے بھی اس کا، ان کے اعتراضات کا اور ان کی سٹیٹمنٹس کا جو ہے وہ بہت کڑا جواب دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے، مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کی کہانی کو جو ہے وہ سمجھنے سے پہلے اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا انتہائی ضروری ہے، تبھی میں کر رہا ہوں، ورنہ میرا ہمیشہ سے یہی ارادہ ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس بارے میں بات نہ کی جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے حوالے سے جو معاملات ہوا کرتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ ان کے اوپر ذکر کرنا، ان کے بارے میں بات کرنا، چاہے آپ صحیح کریں، کبھی کبھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسلام آباد راول پنڈی میں راول چوک میں ایک مسجد کی جو ہے وہ جو جگہ تھی، مسجد تھی، اس کو سی ڈی اے نے صاف کر دیا، وہاں سے مسجد ہٹا دی، اور اس کے بعد اس پر راتوں رات جو ہے وہ پودے لگا دیے۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ ان کی ایفیشنسی کے حوالے سے ہے، یہ اس معاملے کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے راتوں رات وہاں پر پودے لگا دیے، اور مسجد جو ہے اس کو جب لوگ وہاں پر آئے جو وہاں پر رہنے والے تھے، جو وہاں پر آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ قیامت کھڑی کر دی، اور اس کے بعد ایک مہم اور ایک جسے کہتے ہیں روح اور ایمان تازہ ہو گیا سب کا اچانک سے ہی، اور اس ایمان تازہ ہونے نے کہا یہیں پر اس کچی مٹی کے اوپر نماز ہوگی، ہم لوگ یہیں پر سب کچھ کریں گے، اور یہ جو ہے یہ ملک جو ہے یہ اب اسلام کے خلاف ہو گیا ہے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان کی عدالتوں کا تعلق ہے، اور جہاں تک پاکستان کے آئین کا تعلق ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، جن کو اپنی مرضی سے تروڑ مروڑ کے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب ایک فلو میں اس کو لگتا ہے کہ اب وہ تمام محاذ جو ہے وہ جیتتا چلا جا رہا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ انوینسیبل ہو گیا ہے۔ بیہیویئرل اکانومی میں اس کو اس کی زبان میں اس کو ہاٹ ہینڈ فیلیسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی زبان میں اگر آپ ہاٹ ہینڈ، اگر ایک بالر جو ہے وہ بہت زبردست بالنگ کر رہا ہو، ہر اوور میں وکٹ لے رہا ہو، تو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کبھی چوکا چھکا نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ایک انہونی ہوتی ہے، مگر وہ انہونی کی بھی پاسبلٹی ہوا کرتی ہے۔ تو بیہیویئرل سائنس کے حوالے سے ہی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب لوگ کمپلیسنٹ ہوئے، وہ چاہے پاکستان کے اندر کوئی ڈکٹیٹر ہو، وہ پاکستان کا صدر ہو، پاکستان کا وزیر اعظم ہو، یا کوئی اور ہو، جو طاقت کو اپنی کو جو ہے اس حد تک استعمال کرنے پر اس کو لگا کہ شاید وہ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ مگر جب میں جہاں پر میں کہتا ہوں یہ سب بھی کر سکتا ہے، میرا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کیا گیا وہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ اس سارے کے اوپر بہت شور غوغا مچایا گیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک مہم چلا دی گئی ہے کہ جی مسجد جو ہے اس کو شہید کرنا جو ہے انتہائی غلط ہے اور یہ گناہ ہے، اور ایسا کرنا جو ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سب لوگ یہ شور غوغا جو ہے وہ کر رہے ہیں اس وقت، ان سے یہ بھی سوال پوچھا جائے کہ مسجد جو ہے وہ ناجائز طریقے سے اس زمین پر جو آپ کی نہیں ہے، جو آپ نے خریدی نہیں ہے، اس پر بنانا کیا گناہ نہیں ہے؟ کیا کسی کی زمین پر قبضہ جو ہے وہ کرنا گناہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر پوچھے، بغیر کوئی قیمت ادا کیے، بغیر کوئی جسے کہتے ہیں اس کی ملکیت حاصل کیے، جہاں دل کرے، جب دل کرے تو آپ مسجد کھڑی کر دیں؟ کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ اگر آپ اسلام کی تاریخ ہی اٹھا کے دیکھ لیں، شریعت کے فتووں کے بارے میں تو ہم بعد میں جا کر بات کریں گے، مگر اگر اسلام کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی جہاں پر بھی کسی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا یا مسجد بنائی، یا تو وہ خود خریدی جگہ
اور یا پھر صحابہ کرام نے جن کے پاس پیسے ہوا کرتے تھے وہ جگہ کو خرید کر جو ہے ان کو دیا گیا۔ اگر آپ اس معاملے سے بھی باہر اس سے بھی آگے چلے جائیں تو جب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی زمین پر پہنچے اور وہ جانتے تھے کہ یہاں پر آگے کیا ہونے والا ہے، اور ان کو یزید کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اس کے باوجود کربلا کے میدان میں خیمے لگانے سے پہلے قبیلہ بنو اسد کو بلا کر ان سے کربلا کی زمین خریدی انہوں نے، اس کے بعد وہاں پر خیمے لگائے۔ تو اسلام ہمیں ایسی چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہیں ماشاءاللہ سے جہاں پر آپ کا دل کرے۔ ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ ہے کہ جہاں پر قبضہ کرنا ہو زمین پر وہاں پر اس کے اوپر کوئی اس کا مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے تاکہ اس پر کوئی سوال نہ کر سکے، کوئی سوال کرے گا اس کے اوپر لگے گی توہین رسالت یا توہین مذہب، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا ہاتھ جو ہے وہ باندھ کر سائڈ پر ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی کہیں پر جو ہے وہ جا کر زمین میں سے کسی کو کوئی تعویذ نظر آ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے یہ بابا غیب شاہ کا مزار ہے، وہ اس میں غائب ہو گئے تھے، اب یہاں پر مزار بنے گا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک گلہ لگ جاتا ہے۔ لوگ عقیدت مند وہاں پر جا کر عقیدت مند کہہ لیں یا کمزور عقیدے کے کہہ لیں، وہ جا کے گلے میں پیسے ڈالتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس سب کے پیچھے؟ میں آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں یہ مصدقہ نہیں ہے، یہ سورسز کے تھرو ہے، اور سورسز کے تھرو جب میں کہتا ہوں تو وہ سورسز ایسے ہیں جو کہ میرے نزدیک انتہائی مقدم ہے، مگر اب جب تک اس چیز کی کانفرمیشن ٹرائنگولیشن میں نے نہیں کی، دو لوگوں سے بات ہوئی ہے میری جنہوں نے اس حوالے سے تھوڑی سی مجھے انفارمیشن دی ہے، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو چھٹیاں آپ کو اچانک نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے بڑھ گئی ہیں بچوں کے اسکولوں کی بھی اور کالجز کی بھی، اس کے پیچھے بھی جو ہے یہی بات چل رہی تھی کہ اس کی وجہ نہ تو گرمی ہے، نہ بارشیں ہیں، نہ موسم ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اس کی وجہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کے نتیجے میں بہت بڑا پش بیک آ سکتا ہے جو کہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اب اقدامات میں سے ہی مساجد کے حوالے سے بات چیت بھی ہے۔ 50 مساجد جن کا نوٹس سرو کیا گیا کہ وہ جو ہے انکروچ کی گئی، مطلب وہ غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی ہیں، ان کے اندر کچھ لوگ یہ بھی افواہیں اڑا رہے ہیں کہ جی فیصل مسجد بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایسی بات قطعی نہیں ہے، فیصل مسجد میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں فیصل مسجد اس میں موجود، میری نظر سے تو نہیں گزری کہ ہو، مگر یہ معاملہ صرف انکروچمنٹ تک نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا اور بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جب نیشنل ایکشن پلان آیا تھا اور اس سے پہلے نیکٹا آیا تھا تو کچھ ایسے مسجدیں اور مساجد جو ہے مدارس جو ہے، اور یہ بھی مدرسہ بھی تھا، یہ جامعہ مسجد مدنی جسے کہا جا رہا ہے یہ مدرسہ بھی ہے، اور جو ہے ایسے ہیں جن کو پہلے سے ہی نشاندہی کی جا چکی ہے، آج سے نہیں 2018 سے بھی پہلے کی یہ بات ہے، 2000 میرے خیال ہے 12-14 کی کہانی ہے، اور وہ ساری کی ساری جب الائن کی گئی تھی اور ان کی لسٹنگ ہوئی تھی تو کچھ ایسے تھے جن کے اوپر بہت کلیئر تھا کہ یہ پاکستان کے اندر معاملات کو خراب کرنے، ایک انتہا پسند سوچ کو سپورٹ کرنے اور پاکستان کی ریاست کے اندر جو ہے غیر استحکام کی سچویشن کریٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، اس لیے ان کا جو ہے وہ صفایا یا ان کو جو ہے کسی نہ کسی قسم کے ریگولیشن کے انڈر لانا انتہائی ضروری ہے، مگر چونکہ یہ ایک بہت طاقتور لابی ہے، ان کے پاس مذہب کا ہتھیار ہے، یہ لوگوں کو مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کرتے ہیں، حقیقی مذہب کی بات نہیں کر رہا، جو مذہب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جن سے ان کی دکان چلتی ہے، جن سے ان کے کاروبار چلتے ہیں، اس سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر لاکھ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس اسلام کے نام پر لاکھ کھڑا کر دینے کے بعد کوئی بھی ان کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتا۔ اس لیے جو انتہائی اہم بات اس سارے کے میں نچوڑ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے، کہ جہاں پر آپ کو اس بات کا میں مانتا ہوں کہ آپ جس کو چاہے 10 سال بٹوائے، جس کو چاہے 5 سال بٹوائے، جس کو چاہے جو مرضی کہیں، ہمارے ہاں جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے اور آئین کے حوالے سے جو مرضی ہوتا چلا جائے اس ہائیبرڈ حکومت کے نتیجے میں، مگر اس چیز کو اگر آپ نے جس دن ہاتھ ڈالا نا تو آپ کی زندگی میں کافی پریشانی ہوئی، کیونکہ یہ وہ جسے کہتے ہیں ایک ٹچ سٹون ہے جس نے بھی ٹچ کیا ہے وہ گولڈ میں تو نہیں ٹرن ہوا مگر پتھر کا ضرور ہو گیا ہے۔ تو دس کوڈ بی اف دس کنٹینیوز، میرے نزدیک جو اس وقت سب اچھے کی رپورٹ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کسی قسم کی کوئی اپوزیشن، کسی قسم کا کوئی خطرہ اس ہائیبرڈ رجیم کو ایز سچ آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آتا، مگر یہ وہ جو ہے بلیک سوان ایونٹ ہو سکتا ہے، یہ وہ مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس سارے کیے دھرے کو اچانک، جسے کہتے ہیں نا کہ اچانک سے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیا، زندگی بدل دی، تو وہ ساری کہانی بھی یہاں پر ہو سکتی ہے۔ اس لیے he needs to be very careful کہ وہ اس
जिनको ये जो रिलीजियस अपने आप को रिलीजियस कहते हैं मगर बुनियादी तौर के ऊपर मजहब के खिलाफ हरकत करते हैं, मजहब की टीचिंग से खिलाफ हरकत करते हैं, नाजायज तजावुजात की जगह पर जो है वो मसाजिद बनाते हैं, मगर अल्टीमेटली यूल हैव टू लिव विद इट। गेटिंग बैक टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसके बारे में तो वही अंग्रेजी का मुहावरा है जो कि बिल्कुल सादिक आता है कि सिचुएशन होपलेस बट नॉट सीरियस। ये जिसे कहते हैं कि परेशान कुन जरूर है मगर गैर मुतवक्के कतन नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सब का सब इनके जो फैसले आने हैं इन एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के, जब वडी अदालत से जब ये मिलिट्री कोर्ट से 10 साल का वर्डिक्ट आया था तो उसके बाद उस की जो है, अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता लेकिन चलें कह लें कि कन्वेंशन को कैसे तोड़ा जा सकता है। जब बड़ों ने ये फैसला कर दिया कि 10-10 साल के ही डब्बे बांटने हैं तो फिर बाकी सब भी 10-10 साल के ही डब्बे बांट रहे हैं। आलिया हमजा की और वो जो खातून है व्लॉगर हैं सनम जावेद, उनको 5-5 साल का डब्बा मिला है, जो कि बड़ा हैरान कुन है। माशाल्लाह शायद उनकी कोई बड़ी फेवर है कहीं पर, उनको या उनकी कोई दुआ कबूल हो गई है। लेकिन ये है कि उस सब में शाह महमूद कुरैशी जो है वो बच निकले हैं, जिसके ऊपर मुझे बिलावल की वो जो है असेंबली के अंदर तकरीर याद आती है बार बार, जिसमें वो कहते थे कि आप नहीं जानते जनाब स्पीकर कि शाह महमूद कुरैशी क्या चीज है। वो क्लिप में डालना चाहता था मगर मैं उस हवाले से इसलिए बात नहीं करना चाह रहा अभी, शाह महमूद कुरैशी को ज्यादा डीमोनाइज इसलिए नहीं करना चाह रहा कि शाह साहब ने भी 2 साल से जेल काटी ली है चुप करके, और बड़ी मासूमाना जेल काटी है बेचारे ने, ना उसका कोई नाम लेता है ना उसके बारे में कोई एहतजाज होता है, वो चुप करके बेचारा नुकरे लगा हुआ पिट रहा होता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता। बट अल्टीमेटली मेरा ख्याल है जो भी बातचीत अंदर खाते हुई है उसके नतीजे में अब उनका रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आयशा भुट्टा जो कि एक वर्कर की हैसियत में बहुत सारा काम किया उन्होंने, उनको भी 10 साल की कैद सुना दी गई, मगर इस सब के साथ साथ इमरान खान के गार्ड जो उस वक्त अदालत में उनके साथ मौजूद थे जब ये सब कुछ हो रहा था, जो कि किसी जगह पर कहीं पर उस सारे के सारे एहतजाजों में मुलव्विस नहीं है, उनको भी 10 साल की कैद सुना दी गई है। तो इससे तो ये बात बहुत क्लियरली साबित हो जाती है कि ये सजा एहतजाज करने की, तोड़ फोड़ करने की, कार्य सरकार में मुदाखलत करने की या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। ये सजा है किसी और चीज की, सजा है इमरान खान का साथ देने की, ये सजा है इमरान खान के नजरिए की हाँ में हाँ मिलाने की, ये सजा है उस बयानिए को, उस ट्रेडिशन को, उस कन्वेंशन को तोड़ने की जिसमें किसी एक सेक्टर को, किसी एक पावर सर्कल के बारे में सवाल करना जो है वो मना है। उस सवाल करने की सजा है ये 10-10 साल और 5-5 साल। मगर जैसा कि हमारे मुल्क के अंदर चलता रहा है ये चीजें, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बहुत ज्यादा देर तक बदलने वाली है। मगर इस सारे के साथ हम जो है अदालतें हैं, अदालतें फैसले कर रही हैं और अदालतों के जरिए ही सब कुछ हो रहा है, तो हमें उन्हीं अदालतों के फैसले मानने चाहिए। मियाँ साहब मान रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ मान रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ मान रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि अपने फैसलों के हवाले से अदालतों में कहते थे कि ये अदालतें जो है ये कैंगरू कोर्ट्स हैं जब उनको सजाएं हो रही थी। तो वही है कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, मगर फिर भी सीखना किसी ने कुछ नहीं है। लेकिन जहां तक हाफिज साहब का ताल्लुक है, जहां तक फील्ड मार्शल साहब का ताल्लुक है, माशाल्लाह ही हैज बीन विनिंग विक्ट्रीज आफ्टर विक्ट्रीज। जो है सेंटकॉम वाले इवेंट के ऊपर बात करते हुए उन्होंने जहां बाकी बातें की वहां पर एक बात उनकी कोट हुई, इंडियन मीडिया ने भी उसको कोट किया, द प्रिंट ने, कि हाफिज साहब ने फरमाया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई और हमें इस कोने में एक न्यूक्लियर जंग के अंदर जो है वो धकेला गया तो फिर हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मगर उन्होंने तुम का नहीं, उन्होंने कहा बकौल प्रिंट के कि भाई हम जो है वो दुनिया का एक मेजर हिस्सा फिर अपने साथ ही लेके जाएंगे, अगर हम इस दुनिया से जाएंगे तो न्यूक्लियर आर्मागेडन बेसिकली जिसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, जिसके ऊपर भारत ने जो है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज इशू की, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी बकवास की, बहुत भौंके, जो कि उनका पुराना काम है। अभी पूरे भारत के अंदर ये बात ब्लॉग लंबा हो जाएगा बट सो बी इट। उनके अपने लोग करण थापड़ के एक प्रोग्राम के अंदर जो परवीन स्वानी है उन्होंने बैठ के कहा है कि किस तरह से मतलब पक्का मुंह बनाकर एयर चीफ ने झूठ बोला है, और इस झूठ बोलने को जो 6 जहाज हमारे मारने की बात की, इस पे हम लॉग कर चुके हैं, आपको बता चुका हूं। तो भारत के ये मामला जो है ये सब के सब जो है उसके बारे में वो उसको बात करने की जरूरत नहीं है। मगर उस सारी बातचीत के ऊपर पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने इस चीज को उसका रिस्पॉन्स दिया है, रिप्लाई दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो एक इस तरह का
तासुर पूरी दुनिया को गलत पेश करना चाहता है और हमेशा से करने की कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान कोई डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, पाकिस्तान कोई वॉलेटाइल किस्म की नेशन है, पाकिस्तान कोई अनस्टेबल माइंडेड लोगों की नेशन है जो कि हर वक्त किसी न किसी किस्म का खतरा इस खत्ते को या इस दुनिया को डाले रखेंगे। मगर पाकिस्तान ने यह साबित किया है मई 2025 की जंग में कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर एक स्टेबलाइजेशन और एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है जो कि टेररिज्म के खिलाफ एक्शन भी लेता है, टेररिज्म को कंडेम भी करता है और टेररिज्म को बर्दाश्त भी नहीं करता। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे ऐसे जो है वो पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है जिसको पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्नॉलेज किया है। सो अभी तक तो फिलहाल वंस अगेन जीत ही जीत है। तीनों चीजों के ऊपर कंक्लूडिंग कमेंट, पाकिस्तान की जो अदालतों ने टेररिज्म कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अंदर किसी सहाफी को आने की इजाजत नहीं थी, जिसके बाद मुझे आपको इस फैसले के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा, उन्होंने भी यही बात की अपनी प्रेस रिलीज में। दूसरी बात मसाजिद के हवाले से, दिस कुड बी अ वेरी डेंजरस प्लॉय। हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं शाह साहब, वो अगर चाहते हैं कि यह हाइब्रिड निज़ाम चलता रहे और इसके मामला जो हैं उनमें कोई रखना ना पड़े, तो उनको ये सख्त चॉइस लेनी पड़ेगी कि क्या मुल्क की जो सालमियत है या मुल्क की सुकून जो है या पीस जो है उसके लिए इस हद तक जाना नागुज़ीर है। अगर है तो फिर आई डोंट नो, फिर इस सबसे बड़ा खतरा इस हुकूमत को जो है वो इस मामले से हो सकता है और कुछ नहीं। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है उसके हवाले से बातचीत यही है कि उनके मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर और मुख्तलिफ तकारीर में ये नजर आ रहा है कि वो अगली जंग का जल्द जो है वो तैयारी कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।